اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا جو فہم و ادراک ہے سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو تعلیمات اور شریعت کے احکامات ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام سورۃ الاعراف مبارکہ کی تلخیص حاضر ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف مبارکہ میں کیا 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 جو خاص مضامین ہیں کون کون سے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کون کون سی اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں جو بتا رہے ہیں ہمیں وہ کیا سمجھنے کی، ان میں کون سے ایسے اسباق ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے ہمیں ان باتوں کو محبت کے ساتھ سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، سورۃ الاعراف مبارکہ 24 رکوعوں اور 206 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ سورت مبارکہ پارہ نمبر 8 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 9 میں مکمل ہوتی ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نزول ہجرت سے پہلے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں ہوا۔ اس سورت میں اللہ نے متعدد انبیاء کرام جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے نام لے کر ان کے احوال بیان فرمائے ہیں، اور ان کی قوموں نے جو ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا اللہ نے وہ بھی بتایا ہے۔ مختلف رسولوں کے احوال بتانے کے بعد کئی رکوعوں پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلاً بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی سے اور بے پناہ اختیارات کے خمار سے ذہنیت جو بگڑ جاتی ہے نا، تو اس بگڑی ہوئی ذہنیت کی اصلاح کے لیے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام نے دعوت حق کا پیغام سب تک پہنچایا، تاکہ ان لوگوں میں حقوق و فرائض کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی مبعوث فرمائے گئے جو وقتی اور مقامی ضروریات کے مطابق مبعوث فرمائے گئے، جو اللہ نے اپنے نبی بھیجے مختلف قوموں کی طرف مختلف زمانوں میں، تو ان زمانوں کے اور ان علاقوں کے اور لوگوں کے جو ان کی جو ضروریات تھی ان کے مطابق، لیکن آخر میں وہ نبی، وہ رسول، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جن کی دعوت حق زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالاتر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہادی اور مرشد بن کر جلوہ افروز ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک خاص خاص مضامین، آئیے اب ان کو ہم دیکھتے ہیں جو سورۃ الاعراف مبارکہ کے ہیں، ان کو اختصار سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی آیت مبارکہ جیسے ہی یہ صورت شروع ہوتی ہے نا، تو عزیزان من جو پہلی آیت ہے آپ غور فرمائیے، یہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے جن کا اصل مطلب اللہ جانتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا اپنے پاس سے کوئی مطلب یہاں پر نہیں بیان کریں گے۔ آیت نمبر 4 سے یہ جو سورت مبارکہ ہے سورۃ الاعراف مبارکہ، اس کا اصل مدعا شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اصل جو اس کا مقصد ہے نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور کتنی بستیاں تھیں ہم نے انہیں برباد کر دیا، اہلکناہا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا جب دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ آیت نمبر 11 سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی کہ انبیاء کرام کا اب یہاں سے جو ان کے واقعات کا اور احوال کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ تمام اس کا جو بیان کا آغاز ہے اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے حکم کے مقابل تکبر نے ابلیس کو مردود کر دیا،
تمام عزیزان من، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی جو حکم عدولی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، دراصل یہ ابلیسیت ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو نافرمانی ابلیس نے کی تھی نا، اور تکبر کرنے والے کو اللہ ہمیشہ ذلیل کرتا ہے۔ گناہ کر کے اکڑنا اور پھر بے شرمی سے اپنے کیے پر شرمسار ہونے کے بجائے مزید بغاوت پر اتر آنا، یہ سب شیطانی حرکات ہیں۔ لیکن نافرمانی پر شرمسار ہونا کہ نافرمانی بھی ہو گئی، کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو گئی، بندے سے جانے انجانے میں لاپرواہی ہو گئی، تو لیکن اس کے اوپر پھر شرمسار ہونا اور پھر اپنی خطا پر رب کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ اس مٹی کی تاثیر ہے جس کو ابلیس نے بڑی حقارت سے دیکھا تھا اور اس خاک کے پتلے کو اپنے سے کم تر سمجھا تھا۔ تمام واجب الاحترام ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ شیطان نے اکیلی اما حوا سلام اللہ علیہ ان کو نہیں بہکایا تھا، بلکہ دونوں، یعنی بابا آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ، دونوں کو بہکایا تھا، کیونکہ لا ہما کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ جو دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو ہما کی ضمیر بار بار آیات میں ملے گی، جو دو مردوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور دو عورتوں کے لیے بھی استعمال میں لائی جاتی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ابلیس مردود نے صرف اما حوا کو نہیں بہکایا تھا، بلکہ دونوں کو، یعنی بابا آدم اور اما حوا دونوں کو بہکایا تھا۔ آیت نمبر 26 میں اکثر یہاں پھر میں ایک دفعہ دہرائی کر دوں اس بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے اما حوا کو پہلے بہکایا تھا، پھر اما حوا بابا آدم کو باتوں میں لے کر آئی تھیں۔ اس بات کی یہ جہاں سے بھی یہ بات نکلی ہے، جس نے بھی بنائی، بہت غلط بات ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں قرآن کی روح سے، اللہ کے پاک کلام کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ ابلیس نے اکیلے اما حوا کو نہیں بلکہ دونوں کو بہکایا تھا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اشرف المخلوقات ہے نا انسان، اس کے لیے لباس اتارا اور فرمایا بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمام واجب الاحترام، یہاں لباس کا مقصد، اس کی اہمیت، اس کا رنگ، یہ سب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور سچ پوچھئے تو عورت کا پورا وجود ہی حیا کے لائق ہے، پورا وجود ہی ڈھانپنے کے لائق ہے۔ لباس ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ لباس جو اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں رہتے ہوئے کہ لباس باریک نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، مختصر نہ ہو۔ اس کے علاوہ لباس میں غرور، تکبر اور اسراف نہ ہو، غیر اقوام کی نکالی نہ ہو۔ اسی طرح مرد عورت کے جیسا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کے جیسا لباس نہ پہنے، یہی لباس التقویٰ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 یعنی 43 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی دلوں کے اندر جو بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، کدورت ہوگی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے نکال دیں گے۔ تو عزیزان من، بعضوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کر سگے اور عزیز رشتے بھی ایک دوسرے سے دنیا داری کی زندگی میں دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ بسا اوقات نیک لوگ بھی باہم چپکلش یا ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ساس بہو کا رشتہ آپ دیکھیے، ننند بھاوج کا رشتہ آپ دیکھیے، یہ رشتے تو ویسے ہی بڑے بدنام ہیں۔ اب جنت میں کیا معاملات ہوں گے ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی ان کے دلوں میں قدورتیں ہوں گی وہ ہم نکال دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اہل جنت باہم اخلاص اور محبت کے ساتھ رہیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیا داری کی زندگی میں بھی ایسے ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 51 تک جنت اور دوزخ کا نقشہ بہت واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے، اعراف کا مطلب بتایا گیا ہے۔ یہ اعراف کیا ہے؟ یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ جنت کے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخ کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور رہے ہوں گے۔ اللہ پاک پروردگار سب کو اپنے رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ یاد دہانی کروا رہا ہے کہ مخلوق پر خالق کا ہی حکم چلتا ہے، مخلوق پر خالق کا ہی حکم چلتا ہے، اور یہ پوری انسانیت اور پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، تو ان پر حکم بھی اللہ ہی کا چلے۔ جب اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی مخلوق ہے ساری، تو پھر اس کے اوپر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ تو آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات اور ان کی تبلیغ اور ان کی قوم کا حال بیان فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 سے قوم عاد کا حال بیان کیا جا رہا ہے،
اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف ان کے جو بھائی ہود ہیں ان کو ہم نے بھیجا، پھر قوم عاد کی سرکشی کے نتیجے میں تباہی کے بعد قوم سمود نے اسی جگہ پر اپنے عالیشان جو محلات تھے ان کی تعمیر کی، لیکن جلدی اللہ کا عذاب بھول گئے اور نافرمان ہو گئے۔ آیت نمبر 73 سے قوم سمود کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو وہ جو اونٹنی تھی، اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کی اس قوم نے کونچیں کانٹ ڈالی۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو بہت بڑا پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ قوم صالحہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پھر سخت عذاب سے دوچار کیا۔ آیت نمبر 80 سے قوم لوط کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت لوط کی بیوی بھی عذاب میں پکڑی گئی تھی، اور یہ وہ قوم تھی جو لواطت کی بیماری میں مبتلا تھی۔ استغفر اللہ، ان کے اوپر بھی بہت اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور ایمان والوں کو محفوظ رکھا۔ ان تمام باتوں سے تمام واجب الاحترام ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں زبردست میرٹ کا اصول ہے۔ ہر فرد اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور خود جواب دہ ہے۔ ہر فرد کو اپنا اپنا پرچہ خود حل کرنا ہے اور اپنا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا ہے، خواہ وہ نبی جیسی برگزیدہ ہستی کے گھر والے کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اعمال کے جواب دہ وہ خود ہوں گے۔ آیت نمبر 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شعیب کو مدین، یہ شہر کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، مدین کی طرف تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ ان کی قوم کی سب سے بڑی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی خرابی جو بیماری تھی وہ یہ تھی، تجارتی بددیانتی اور ناپ تول میں کمی۔ شرک اور نافرمانی میں تو ہر زمانے کے نبی کی قوم مبتلا تھی، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ واحد قوم تھی جن کا یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے ہیرا پھیری چھوڑ دی یا انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنی چھوڑ دی تو ان کی جو تجارت اور معیشت ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اور اگر جائزہ لیا جائے تو عزیزان من ذرا غور فرمائیے گا انصاف کے ساتھ کہ موجودہ زمانے کی قوموں کا بھی ایسا ہی ملتا جلتا حال ہے۔ آج بھی دودھ والے کی ملاوٹ سے لے کر قوم کے لیڈروں تک کو سود، تجارتی ہیرا پھیری، سیاست میں جھوٹ اور کرپشن میں بس انہی چیزوں کے اندر ہی کامیابی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت اور بربادی کے بعد آیت نمبر 104 سے اللہ تعالیٰ قوم موسیٰ کے واقعات کا بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان فرماتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ کو جو عطا کردہ نشانی یا جو معجزہ تھا وہ اللہ کی طرف سے حق تھا، جس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاکیزہ کردار اور اللہ کی قدرت تھی۔ جادو اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جی۔ یہ جو جادو جو فرعونیوں کے پاس تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے جو عطا کردہ معجزے تھے ان میں زمین آسمان کا فرق یہیں سے دیکھ لیے کہ جو جو معجزے تھے وہ اپنے حق کی وجہ سے، حق ہونے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو جادو پر مشتمل لوگ تھے ان کو شکست ہوئی تھی بہت بری طرح سے فرعون کے دربار میں۔ تو اپنی شکست کو اب سب کے سامنے دے کر فرعون سے تو یہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی اس کی وجہ کیا تھی؟ لڑکوں کو مروانا اور لڑکیوں کو، یعنی کہ یہ نسل کشی کرنا سب سے پورے زمانوں میں سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرعون سب سے بڑا ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے۔ تو سب سے بڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پری ایمپٹم سٹرائک، پری ایمپٹیو سٹرائک یعنی حفظ متقدم، یعنی پہلے ہی مار ڈالنے کا اصول کہ اپنے آپ کو اگر سیو رکھنا ہے تو دوسرے کو پہلے مار ڈالو، تو جس کے تحت پوری دنیا میں آج دیکھیں ہر ملک دوسرے ملک کے اوپر حملے کی تیاری میں مگن ہے کہ کہیں کل فلاں کو یہ ہمارے اوپر نہ قابض ہو جائیں یا ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں، حالانکہ اپنا پتہ نہیں ہوتا، ایٹم بم جیسی چیزوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے ذرا آگے چل کر کہ آیت نمبر 138 سے لے کر 140 تک فرعون جیسا جو ظالم اور زبردست بادشاہ تھا وہ بھی اپنے لشکر سمیت تباہ ہو گیا، وہ بھی غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کسی قدم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پانسا پلٹ دے۔ آیت نمبر 155 اور 156 کے مطابق
دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی اور گناہوں کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بہت ہی بگڑی ہوئی قوم اور نافرمان قوم کی اصلاح کے اوپر معمور کیے گئے تھے، انہوں نے بہت عمدہ دعا فرمائی ہے، اور ہمیں اتنی پیاری یہ دعا ہمیں بھی سکھا گئے ہیں، تو گائے گئے ہمیں بھی یہ دعا مانگ لینی چاہیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں۔ آیت نمبر 157 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ اس تمام آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور کے اوپر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے واقعہ سبت شروع ہوتا ہے، جس کو یوم السبت یہاں پر کہا گیا ہے، یعنی ہفتے کا دن۔ تو ہفتے کا دن یعنی جو سیچرڈے کا دن تھا، یہ یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا۔ اس پورے دن میں دنیاوی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان میں بھی 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک نافرمان تھا، دوسرا خود نافرمان نہیں تھا لیکن کسی کو نافرمانی کے اوپر وہ روکتا ٹوکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا گروہ خود بھی فرما بردار تھا، اور جو نافرمان جو سرکش لوگ تھے انہوں کو یہ منع کرنے والا بھی تھا۔ اور جب عذاب الہی آیا تو پہلا اور دوسرا یہ دونوں قسم کے یہ جو گروہ تھے یہ عذاب الہی میں پکڑے گئے، اور تیسرا جو گروہ تھا جو خود بھی نہیں کرتا تھا برائی اور دوسروں کی بھی روکتا تھا، ان کو عذاب الہی سے نجات ملی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس بات سے عزیزان من کہ نیکی کا کام بہرحال ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس میں چاہے جتنے مرضی کو روڑے اٹکائے یا ہمارے لیے ہرڈلز اور رکاوٹیں بنانے کی کوشش کرے، لیکن ہمیں پھر بھی نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، خواہ اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، لیکن ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا اجر ہے، جزا سزا وہ تو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ نے دینی ہے نا، اللہ کو پتہ ہے نا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ آیت نمبر 166 کے مطابق اس نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کیا دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، قرادتاً خاسن، پھٹکارے ہوئے بندر، استغفر اللہ۔ اب ان کی یہ جو سزا تھی یہ اتنی، جنہوں نے یہ یوم السبت کے حوالے سے نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہولناک، اتنی خوفناک، ہیبت ناک قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی کہ ان کے ذہن تو انسانوں جیسے تھے لیکن ان کے جسم تھے وہ بندر نما ہو گئے تھے، استغفر اللہ۔ سورۃ الاعراف مبارکہ کی آیت نمبر 172، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت دنیا کے تمام انسانوں کو اپنے سامنے حاضر کر کے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اس بات کا اقرار کیا، سب نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ بلا، جی ہاں، کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، شاہدنا، اور ہم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے رب ہو۔ اور یہ گواہی دنیا کے ہر انسان کے لاشعور میں پیوست ہے، جس پر جب انبیاء کی شریعت کی روشنی پڑتی ہے تو یہ اقرار، یہ جو ان کا اس بات کا اقرار کرنا اور یہ گواہی دینا، یہ پھر یہ جو اقرار ہے نا یہ بیدار ہو جاتا ہے۔ جب تھوڑا ہلکی سی بھی انبیاء کی شریعت کے اس کے پیغام ان تک پہنچتا ہے تو یہ ان کا یہ جو اقرار ہے یہ جاگ اٹھتا ہے، اور شعوری اقرار یعنی کہ کال کے انداز میں، بول کے منہ سے، کس انداز میں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی یہ شکل میں بدل جاتا ہے پھر، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 180 میں اللہ کے ناموں کی فضیلت آئی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام، تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ تو صحیح میں ان کی تعداد 99 ہے، 99 ہے، متفق علیہ کے مطابق جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 188 کے مطابق نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ اصل اور مکمل غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور حکم الہی سے نبی وہی بولتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں جتنا بولنے کا، اور اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ آیت مبارکہ 189 سے 194 تک اولاد کے حوالے سے یہاں پر بیان ہے، خصوصاً لڑکے کے حوالے سے، لڑکی کا بیان نہیں آیا یہاں پر، لڑکے کا بیان آیا ہے، یعنی بیٹے کا۔ تو بیٹے کے بیان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ لوگ حمل کی حالت میں، چاہے وہ جو جس نے ماں بننا ہے وہ، چاہے جس نے باپ بننا ہے وہ، دعا مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، جب نیک اور صالح اولاد مانگتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹے کا منہ سے نکلتا ہے کہ یا اللہ میں بیٹا عطا فرمانا۔ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے نا کہ وہ جسے چاہے
مانگے کے ساتھ یا بن مانگے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے اور خصوصی طور پر بیٹے سے نواز دیں۔ تو مطلب کہنے کا ہے، ملنگوں کے پاس، بابوں کے پاس بیٹے نہیں ہوتے، تویز داغوں کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے سے دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے یہ تمام پاورز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 204، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن تلاوت کیا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ تم پر رحمت کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت میسیج ہے اللہ کا، میسیج آف اللہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کے متعلق ہے کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ جو ہولی قرآن، یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی سی کتاب عام کتابوں کی طرح، بلکہ یہ اللہ کا یہ جو پاک کلام دنیا کا سب سے بہترین علم والا کلام ہے، راز و نیاز والا کلام ہے، اللہ کا شاہکار کلام ہے، جس کا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا اللہ نے کہ اسے غور سے سنو، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو اور خاموش رہ کر سنو، تاکہ سننے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے اور پڑھنے والے پر، بولنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے۔ اور سورۃ الاعراف مبارکہ کی آخری آیت، کیونکہ کل آیت مبارکہ 206 ہیں، آخری آیت 206 قرآن کریم کی، یہ پہلی سجدہ تلاوت کی آیت ہے، جو پارہ نمبر 9 کے اندر سورۃ الاعراف مبارکہ کی یہ آخری آیت ہے۔ یہاں سے سجدوں کی، سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ شروع ہو رہی ہیں، اور پارہ نمبر 30 تک کل 14 سجدے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جہاں یہ آیت تلاوت کی جائے یا سنی جائے تو پڑھنے والے کے اوپر بھی اور سننے والے کے اوپر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین بات یہ ہے کہ یہ واجب ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے سے سر اٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کے ساتھ ساتھ اس بات کا فوراً اقرار کرنا کہ یا اللہ جس طرح سے کائنات میں ہر شے تیرے لیے سجدہ ریز ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں یا اشرف المخلوقات ہوں، نوری مخلوق ہے یا ناری مخلوق ہے، سب تجھے سجدہ کرتے ہیں نا۔ تو جیسے ہی میں نے آیت پڑھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں میں بھی سجدہ ریز ہوا ہوں، میں بھی سجدہ ریز ہوئی ہوں، اور میں بھی اس کی تسبیح کرتی ہوں، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ میں بھی آپ کو سجدہ کرتا ہوں یا میں بھی آپ کو سجدہ کرتی ہوں، یہ اس بات کی گواہی ہے۔ فوراً یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر دم اللہ تعالیٰ اپنے ذکر خیر سے اور محبت سے ہمیں سرشار رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے مجھے اپنے تمام واجب الاحترام بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، تاکہ بر وقت آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز اور آنے والی جتنی بھی اسی طرح سے آڈیوز ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاک کلام سے مستفید کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس سے مستفید اور فیض یاب ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔